الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. برادران اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر ہماری ماں اور بہنوں، مبرز اسلامی سینٹر کی طرف سے اس جامع سبعان میں 15 روزہ درس جو عام مسلمانوں کے متعلق سے ضروری باتیں بتلائی جاتی ہیں، اسی کے سلسلے میں یہ آج کا بھی درس ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہم تمام پر واجب ہے، اس لیے کہ اس کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہر وقت شامل حال ہیں۔ اگر اس کی رحمت، اس کا کرم ایک پل کے لیے ہم سے دور ہو جائے تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اس دربار رسالت میں جنہوں نے ہمیں انسانیت کی تعلیم دی اور ان تمام اچھائیوں کا پیغام دیا، اور صرف پیغام ہی نہیں دیا بلکہ عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ اور اپنی تمام طرح کی قربانیاں ہمارے لیے نچھاور کی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں مومن کے اخلاق کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق کا درس دیا، اور اس میں خاص طور سب سے پہلے سچائی کا درس، اور اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ درس میں کر دی تھی۔ اسی کے تعلق سے، اسی کے تکملہ کے لیے آج کا یہ درس ہے۔ ایک مومن کو جہاں سچا ہونا ہے، سچائی کا پیکر بننا ہے، وہیں مومن کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اور امانت کیا ہے؟ امانت داری کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی چیز ہو اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو لوگ امین کہتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا گیا تو اس کا مطلب کہ اس وقت امانت میں خیانت ہوتی تھی اور کسی کی امانت محفوظ نہیں تھی، کوئی بھی چیز، ہر طرح کی امانت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اخلاق سے لوگوں میں ممتاز تھے اور عیاں اور بیاں تھے۔ وہ ان کے لیے ایک عجیب تھا کہ کوئی اتنا امانت دار ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ امین کہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اگر کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس امانت کو اس کے حقدار تک کما حق کو پہنچا دیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے سلسلے میں کتنی وعید فرمائی ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ منافق کی علامت ہے امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں واضح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، یعنی جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، وہ جھوٹ بولے۔ تو جو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، یہ بھی کیا ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور آج ہم جب اپنے ماحول کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تب تو ہم سب اپنے ایمان کا خیر بنا، جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، بچوں سے جھوٹ بولنا، اپنے رشتہ داروں سے جھوٹ بولنا، جہاں کام کرتے ہیں وہاں جھوٹ بولنا عام ہے۔
یہ سب ہمارے ہاں عزت میں خیانت، ہر چیز میں خیانت ہے، نظر میں خیانت، یہ بھی نظر جو ہے امانت، یہ آپ اس کی امانت داری کیا ہے کہ جہاں اس نظر کو دیکھنا ہے، جو چیزیں دیکھنا ہے وہی ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارے اوپر حرام ہے، اجازت نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اب دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی ہم خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ امانت دار ہونا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کس چیز کی امانت دی ہے؟ ہمارے پاس صحت جیسی امانت ہے، ہمارے پاس ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، یہ سب امانت، زبان امانت ہے، لیکن ہم اس کو اس کے غیر جگہ میں استعمال کرتے ہیں، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں امانت داری کا پیکر ہونا چاہیے، امانت داری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مومن سے کوئی اگر غیر مسلم ایک مسلمان سے کوئی معاملہ کرے تو وہ اس سے متاثر ہو جائے کہ بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، ہر چیز میں، بات میں امانت، نظر میں امانت، معاملات میں امانت داری اس کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی سچی تصویر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو پیش کرنا ہے، جو اس کے حاملین ہیں، جو اس کی طرف منسوب ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کی سچی تصویر پیش کرنی ہے، بری تصویر نہیں۔ ہم دھوکہ نہ دیں کہ مسلمان ہو کر کے اور اسلام کے اپوزٹ کام کریں، اس کے الٹا کام کریں، بے ایمانی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو بردبار ہونا چاہیے، حلیم، بردبار ہونا چاہیے، ٹھنڈا دماغ والا ہونا چاہیے، ٹھنڈے دماغ والا ہونا چاہیے، اور غصہ والا نہیں، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بات بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے غصے سے بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اور جذباتی لوگوں کا یہی ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین، اس کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اس صفت کو لگایا ہے، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور نرم ہے، نرمی کرنے والا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے۔ کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ناراض ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بھائیو، اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کتنا بردبار ہے، کتنا نرم ہے، آپ کو اندازہ نہیں لگے گا۔ صرف اپنی زندگی دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی کتنا نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے غصے کو ہم آواز دے رہے ہیں کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہو جا، لیکن ناراض نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں غصے کی، چیلنج کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ہو کر کے، مالک الملک ہو کر کے، شہنشاہ اعظم ہو کر کے، اتنا بڑا قہار جبار ہو کر کے نہیں ناراض ہوتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سدھرنے کے لیے، ہاں، سدھرنے کے لیے ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ٹھنڈا بھی ہے، بردبار ہے۔ اور یہی صفت آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی بھی تھی، اور انبیاء میں جو سب سے ابھر کے جو نکلے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو سب سے یعنی توحید میں امام الموحدین جن کو کہا جاتا ہے،
ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بھی کیا تھے؟ بڑے ہی محبت کرنے والے اور بردبار، ٹھنڈے مزاج کے۔ اور اس کا اگر ہم مظاہرہ کریں اس صفت پر اور اس اخلاق کے اگر ہم پیکر بنیں، اس پر ہم عمل کریں، اپنے غصے کو پی جائیں، جذباتی نہ بنیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کو پی لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، حالانکہ ہی وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرے، گالی دے سکتا ہے لیکن نہیں دیا، تھپڑ مار سکتا ہے لیکن نہیں، تیز آواز میں بول سکتا ہے لیکن نہیں بولا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، پی لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب ساری مخلوق اکٹھا ہوگی، ساری مخلوق جب اکٹھا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جاؤ تم حور عین میں سے جن کا انتخاب کر لو، اختیار دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے، شدید اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے، جو اپنے غصے پر قابو پا جائے، پی لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سارعوا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے لوگو اس جنت کی طرف، اس اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اور اس جنت کے لالچ میں، اس جنت کو پانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، جنت کو، نعمت کو، کہ عرضها السماوات والارض، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، جس کی چوڑائی اتنی ہے، وہ جنت پانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک ادنا مومن جو جنتی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ پوری دنیا جتنی بڑی ہے اتنا اس کا جنت ہے، جہاں تک اس کی نگاہ ہوگی وہ اسی کا ہوگا، اور کوئی زبردستی اس کے قبضہ نہیں کر سکتا، وہ جنت اس کی ہوگی۔ عرضها السماوات والارض، اس جنت کو پانے کے لیے میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے دوڑو، اس کے لیے دوڑ پڑو۔ اعدت للمتقین، جس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے ریڈی ہے، موجود ہے۔ کن متقیوں کے لیے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، غیظ کے معنی غصہ، کاظمین کے معنی پی جانے والے، یعنی جو خفیہ طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایسے محسنین کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور جب جن سے محبت کرتا ہے، جن کو پسند فرماتا ہے، انہی کے لیے اپنی نعمتوں کو رکھا ہے، انہی کے لیے جنت سجائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جذباتی نہ بنیں، اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اور اس کے کنٹرول کرنے کے جو اسباب جو بیان کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جیسے وضو کر لینا، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، ہے نا، تو یہ سب جو ہے غصے پر کنٹرول کرنے کے یہ اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو جہاں حلیم ہونا چاہیے وہیں اس کو باحیا ہونا چاہیے، حیادار۔
اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حیا کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. حیا داری، بے شرم نہیں ہونا چاہیے، با شرم ہونا چاہیے. مسلمان کو، مومن کو با حیا ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا ماحول اس طرح سے ہو گیا ہے کہ بے حیائی عام ہے، بے شرمی عام ہے، اور اسی کو اصل انسانیت سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بے حیائی اور بے شرمی انسان کو انسانیت کے درجے سے نکال دیتی ہے اور اس کو حیوان بنا دیتی ہے. جانور جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں جانور ہے، اس کو شرم نہیں ہے، اس کو حیا نہیں ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کے مرتبے سے، اس کے درجے سے ہی نکل جاتا ہے اور خارج ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے ہمیں باحیا ہونا چاہیے، اور ہر چیز میں حیا ہونا چاہیے، ہر چیز میں. اور یہ حیا ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہم اس کو پسند کریں. بے حیائی کو نہ اپنے لیے پسند کریں اور نہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کریں، نہ اپنے بچوں کے لیے پسند کریں، نہ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کریں. سب کو حیادار بنائیں، سب کو باشرع بنائیں. اور اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کریں، حیادار بنیں، عزت کی، خوبصورتی کی، ان سب کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی باحیا ہے اور ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پہ آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. اتنا حیادار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دین کا، ہر مذہب کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اور اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے. اسلام کا اخلاق وہ حیا ہے. حیا سے اسلام پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی مسلمان بے حیا نہیں ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے اگر حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہے. حیاداری، بے حیائی نہیں ہوتی ہے کہ ہر پردے والی چیز، ہر چیزوں کو لوگوں کو جا کر کے بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جہاں ایک مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے، وہی ایک مسلمان کو پردہ پوشی کرنے والا بھی ہونا چاہیے. پردہ کو کسی بھی انسان کی پردہ داری کرنی چاہیے، اس کو کھلے عام لوگوں میں بتلانا نہیں چاہیے، چاہے اس کے عیب کے بارے میں ہو، چاہے اس کے اخلاق کے بارے میں، یا کسی چیز کے بارے میں. اس کو پردہ داری کرنا چاہیے، کسی کے عیوب کو چھپانا چاہیے. لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ ارے کسی کے عیب کو اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو پھر اس کو جب تک لوگوں میں ننگا نہیں کر دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کھانا ہضم نہیں ہوگا. فلاں کے بارے میں وہ تو ایسا ہے، وہ تو ہے نا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پردہ داری کرنا چاہیے. کوئی بات معلوم ہو جائے وہیں دبا دیں اس کو. اپنی بھی اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی اس کو بھی ہمیں چھپا لینا چاہیے. یہ نہیں کہ بتانا چاہیے کہ ہم نے فلاں جگہ ایسا کیا، فلاں یہ کیا، وہ کیا. نہیں، ہم نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو معاف کر دے گا. فرمایا کل امتی معافی، اللہ تعالی ہمارے امت کو معاف کر دے گا الا المجاہرین، لیکن سوائے اس کو جو غلطی کر کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کو آ کر کے لوگوں میں بیان کر رہا ہے. اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں میرے بھائی
جو اپنی خفیہ چیزوں کو، جو ان کے اور ان کے شوہر اور بیوی کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے جا کر اپنے دوستوں میں یا بیوی اپنے سہیلیوں میں بیان کرے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ پردہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پردہ داری کرنا چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، گناہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں، کسی غلطی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کیا ہے؟ راز کو ڈھانپتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کبھی بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے، کتنا بڑا گناہ، آپ اس رب سے تنہائی میں مل لیں اور اس سے سمجھوتا کر لیں۔ وہ عام نہیں کرے گا، وہ نہیں بتائے گا کسی سے کہ فلاں بندہ آیا تھا میرے پاس اور لوگوں وہ یہ گناہ کر کے مجھ سے بتا رہا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کہے گا کسی کو؟ عام کرے گا؟ نہیں عام کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی صفت ستار ہے۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ پردہ کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ یاد کر لے گا کہ ہاں یہ گناہ تو میں نے کیا تھا، تو جب اقرار کر لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہارے ان گناہوں کی پردہ، ان عیوب کی پردہ پوشی کی تھی اور آج میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ کب؟ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کو لوگوں کو بتلائے نہ کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، صرف اللہ سے بتلائے، ہے نا؟ اللہ سے بتلائے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پر پردہ ڈال دے گا۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، چوری ہو، زنا ہو، کوئی بھی چیز انسان سے اگر ہو گئی ہو، لوگوں نے بتایا، کسی سے اپنی بات اس کو نہ رکھے، اللہ سے بس، اس سے معافی مانگ لے، اس سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین وہیں اس کو دفن کر دے گا۔ یہ تو اپنے بارے میں ہے، لیکن اگر کسی مسلمان دوسرے بھائی کے بارے میں، آج یہ بات تو ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہے، کسی بھائی کی کوئی برائی یا کوئی گناہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہمارے یہاں کیا ہے رواج؟ سب کو بتلائیں گے، اس کو فون کر کے بتلا دیں گے، فون کر کے بتلائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی، من ستر مسلمن، کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری پردہ پوشی کرے؟ یقیناً ہم چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی غلطی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی غلط عادت دیکھ رہے ہیں، تو بجائے اس کو عام کرنے کے تنہائی میں مل کر کے اس کو اللہ سے ڈرا دیں، نصیحت کریں، بعض نصیحت کریں، اور نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے رضا کے لیے اس کو سمجھائیں، تو اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، بے تحاشا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود پردہ ڈالیں۔ اور ایک مسلمان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ جہاں حلیم ہے، امانت دار ہو، وہیں پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے میں نے بتلایا تھا کہ ایک مسلمان ان اوصاف کے ساتھ ساتھ صبر کا بھی پیکر ہونا چاہیے، اس کو صابر و شاکر ہونا چاہیے۔
کوئی بھی مسئلہ ہو، اور یہ میں نے اس کی وضاحت گزشتہ درس میں کر دی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات ہے، ایک مومن کے لیے ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک دامنی۔ ایک مسلمان کو اپنے عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، دامن کو پاک رکھنا چاہیے، دامن کو میلا اور گندا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی کیا فرمایا ہے؟ تعریف کی ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ پاک دامن ہیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں قد افلح المؤمنون میں، کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامن ہیں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پاک دامنی آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے بارے میں امت پر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور عورت کیا ہے؟ اس فتنے سے ہمیں بچنا ہے۔ عورت خود وہ بھی فتنہ ہے، اپنے لیے بھی فتنہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہے، تو اس کو اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا ہے اور دوسروں سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ ایک عورت اگر باحیا ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے، تو اپنی بھی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ ایک عورت اگر باہر نہ نکلے، کوئی دیکھ سکتا ہے، اور جب دیکھے گا نہیں تو اس کے ذہن میں کوئی تصور آئے گا نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں پردے کی اہمیت ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کرو، اس کو چھپاؤ، اس کو عام نہ کرو، منظر میں نہ لاؤ۔ کوئی شخص اپنے قیمتی چیز کو لوگوں کے سامنے منظر میں نہیں لاتا ہے، اس لیے کہ اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھپا کے جو جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کو اتنے ہی اندر والے چین میں رکھے گا۔ ایسا ہے کیش دکھا کے چلے گا نہیں، کٹ جائے گا، اس کو اندر رکھے گا، کیونکہ اب تو اسی لیے کیش لیس ہو گیا نا، کارڈ، تاکہ اس کی حفاظت ہو، بینک میں جمع کر دیا۔ اور اپنے آئی ڈی کو دوسرے کو نہیں بتاتا ہے، اپنے پاس ورڈ کو دوسرے کو نہیں بتاتا ہے، کوئی نکال نہ لے اس کو، اتنی قیمتی۔ نیا نیا موبائل لیں گے، اور اگر اچھا موبائل، قیمتی موبائل ہے، فوراً اس پہ کیا کریں گے؟ پردہ چڑھائیں گے کہ کہیں کوئی خراش نہ آ جائے، کوئی وہ نہ ہو۔ یہ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے عزت کو اسی طرح سے پردے میں رکھنا چاہیے، کوئی خراش نہ آ جائے، کوئی اس کو چوری کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی دیکھ نہ سکے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرنے کے لیے، وہاں اس سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے، پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم کبھی بھی بد نظر نہ بنو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یہ تمہارا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، تم آزاد نہیں ہو، تم نیچے آزاد ہو دیکھنے کے لیے، اللہ کی زمین دیکھو، ادھر ادھر نہیں، دوسرے کی امانت پہ نگاہ مت ڈالو، دوسرے کی امانت پہ نگاہ مت ڈالو۔ آج میرے بھائیوں، ہم کہاں تک اللہ رب العالمین کی حجت پیش کر سکیں گے؟ کیا ہمیں وہ آیت کریمہ نہیں جھنجھوڑ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا
وجلودهم بما كانوا يعملون. آج ہمارے اندر سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے قرآن پاک موجود ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن بندے اللہ کے سامنے اس کے روبرو ہوں گے، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جسم اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا. آج جو ہم تنہائی میں لوگوں سے چھپ چھپا کر کے انٹرنیٹ پر حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، کبھی احساس ہوا کہ مراقبہ بھی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے؟ ہے کوئی؟ دنیا میں اگر دیکھتے ہیں کیمرہ لگا ہے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ کیمرہ کہ سمندر کی گہرائی میں بھی اگر چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیں، آپ اس کے کیمرے سے چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے، نہیں چھپ سکتے ہیں. تصور ہوا، کبھی خیال آیا کہ ایک کیمرہ ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں گناہ کرتے وقت؟ کبھی خیال آیا بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے ہیں، نہیں بچ سکتے ہیں. وہاں آپ کے اسکرین پہ قیامت کے دن اس کو اوپن کر دیا جائے گا. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اور اس دن تو ہے، اس دن معافی نہیں ہے. آج اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تنہائی میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہم اس کو معاف کرا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے. لیکن مرنے کے بعد جب وہاں فیصلے کا دن ہوگا، وہاں ہم کوئی بھی عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. اور میرے بھائیوں، ہم جس طرح ظاہر میں اللہ کے ولی رہیں تو باطن میں اللہ کے دشمن نہ بنے، باطن میں بھی اللہ کے دوست رہیں. اگر ظاہر میں ہم بڑے ہی شریف النفس دکھتے ہیں تو باطن میں بھی شریف رہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ ہے، ایک آیت کریمہ میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام غریب رہتے تھے، محتاج رہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا بھی. آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع ہے، حرام ہے. اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا. ان کے پاس تیر بھی تھے، سب کچھ تھے، اور شکار بھی موجود رہتا تھا. اللہ فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ہے جو تنہائی میں اس سے ڈرتا ہے، غیب میں اس سے ڈرتا ہے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے گناہ کرنے میں اتنی آسانی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج موبائل اٹھائیں ایک تو اس میں آپ فوراً پہنچ جائیں گے وہ چیزیں جو آپ کے اوپر حرام ہیں. تو کیا جب ہاتھ میں موبائل ہو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے، آزمائش کر رہا ہے، یہ موبائل دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ تنہائی میں، غیب میں کون اس سے ڈر رہا ہے. اللہ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو شخص اس سے تجاوز
موبائل ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے مجھے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس میں حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس نے بالکل قریب کر دیا، آزمائش، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور اس سے ہمیں اس کے ذریعہ سے نیکیوں کو کمانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاک دامن ہونا چاہیے، اپنے عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو سخی ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ سخاوت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے، جو بھی آپ کے یہاں ہوتا تھا کیا کرتے تھے؟ آپ خرچ کرتے تھے، اللہ کے راہ میں کسی کو واپس نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سب سے باعزت اللہ رب العالمین کے پاس ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ دنیا میں جو قبیلے یا ذات کے نام پر کوئی کسی پر کوئی فوقیت نہیں، وہ سمجھے کہ ہم خان ہیں تو ہم اونچے ہیں، ہم پٹھان ہیں تو ہم اونچے ہیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کو مٹی سے بنایا ہے، ان میں بھی کالے کلوٹے ہوتے ہیں، ان میں بھی گورے بھی ہوتے ہیں، خان بھی کالے کلوٹے ہوتے ہیں اور گورے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی دوسرے بھی جو ذات برادریاں ہیں یہ آپس میں اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے، صرف اور کچھ نہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ اور یہ سخاوت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، سخی ہے، اللہ رب العالمین دیتا ہے، حساب نہیں کرتا ہے، حساب سے نہیں دیتا، بے حساب دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی جب اللہ نعمت دے تو اس نعمت کو اسی حساب سے ہم اس کو خرچ کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، اور جب بکری ذبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھے کہ کچھ بچا ہے، گوشت میں سے کچھ بچا ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بس اس کا کندھا بچا ہوا ہے، بس کندھے کا حصہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے، اور تو سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب بچا ہے، اور یہ کندھا نہیں بچا۔ اگر پورا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتے تو کیا ہے وہ بچا ہے، مال محفوظ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ نکال دیتے ہیں نا، بڑے ہی تنگ نظری کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو گن کر 1000 بار گنتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں، کون سا نوٹ نکالیں، یہ سب گنتے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو ہے نا اللہ کے راہ میں، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ محفوظ آپ کو اللہ کے پاس ملے گا، اللہ کے پاس باحفاظت، اسی طریقے سے بلکہ اس سے اچھا کر کے اللہ رب العالمین اس کو دے گا، تمہارے پاس موجود رہے گا۔ تو جو بھی ہم اپنے مال کو، اپنے کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہاں تک یہی نہیں بلکہ جو انرجی ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت، قوت یا کوئی بھی چیز ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، وہ چیز اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ موجود رہتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کا مطلب معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اپنا مال، زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑھوتری، بڑھت، نشو و نما، یعنی جو مال میں ہم نکالتے ہیں تو مال میں اللہ رب اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ بڑھ جاتا ہے، تو گنا، 100 گنا، پتہ نہیں کتنے گنا وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ کھلائیں، کھائیں، کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور بخارت کو اللہ رب العالمین نہیں پسند کرتا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا تو وہ اپنے آپ پر بخل کرے، کچھ نہیں ملے گا اس کو، ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی کمایا اور بچا 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 کے رکھا، پھر کیا ہوا؟ دنیا سے چلا گیا۔ اچھا پہننے کی توفیق نہیں ہوئی، اچھا کھانے کی توفیق نہیں ہوئی، لوگوں کو کھلانے کی توفیق نہیں ہوئی، کسی کو مہمان لانے کے لیے، ارے لائیں گے تو اتنا خرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مہمان بلائیں گے، پارٹی کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ اتنا خرچہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں کوئی نہیں ہے، پارٹی کرنے سے، کھلانے سے، یہ سب محبت بڑھتی ہے، دل ملتے ہیں، اور جتنی یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، دل تنگ ہوں گے، دوریاں بڑھ جائیں گی، دوریاں بڑھ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے ہدیہ دو، گفٹ بھی دیا کرو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے اہل و عیال کو گفٹ بھی دیا کرو، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہو۔ تہادو تحابو، آپس میں گفٹ دو، تحفے تحائف دو، اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھتی ہے۔ میرے بھائیو بات میری لمبی ہو گئی ہے آج، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان اچھے اخلاق کا حامل اور پیکر بنائے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، اور ہر ان حرام سے ہمیں، حرام اوصاف سے، حرام صفتوں سے، حرام اخلاق سے ہمیں پرہیز کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ جو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دور رہنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما، اور ہمارے نیک اعمال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما، اور ہم سے جو بھی گناہ اللہ رب العالمین ہم سے ہو گئے ہیں انسان ہونے کے ناطے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اللہ رب العالمین تو اسے ہم اس پر ہماری پردہ پوشی فرما، ان کو معاف فرما دے، اور ان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔